کہ کچھ لوگ آئے کہا جی وہ سیلاب آنے والا ہے اور وہ بند جو ہے نا اس کو بھی کراس کر جائے گا، سارا پانی ادھر آ جائے گا، آپ دعا کریں۔ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اطلاع یہ گاؤں ڈوب رہا ہے۔ ہاتھ میں کٹال لی اور جا کر بند کو توڑنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ دعا ہی نہ کرو، ہم کہہ رہے سیلاب آ رہا ہے دعا کرو، بند اوپر تم الٹا بند کو توڑ رہے ہو۔ کہنے لگے اگر میرا رب چاہے ڈبونا تو میں کون ہوتا ہوں اس کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ اور وہ مشہور جملہ کہا جتھے مولا اتھے شادولا، جتھے مولا اتھے شادولا۔ اور پھر اس عمل کی برکت سے یہ ہوا کہ اللہ نے سیلاب کا رخ اس بستی سے پھیر کر دوسری طرف کر دیا۔ ایسے ایسے لوگ اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ اور پھر یہ سب اپنے نفس پر قابو پانے کی برکت سے، گناہ سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ چیز دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے زمانے میں ایک شخص، ایک طالب علم تھے، وہ آتے تھے پڑھنے، ایک غیر رہائشی طالب علم بھی آتا تھا۔ رستے میں ایک غلط عورت کا گھر پڑتا تھا، اس کو طالب علم پر نظر پڑ گئی تھی، اور طلبہ تو ہوتے بھی حسین ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی نورانیت دی ہوتی ہے۔ اب یہ اس پر عاشق ہو گئی، اور ایک دن اس کی نیت غلط ہوئی تو اس کو کہا لاؤں کیسے، تو اس نے بہانا، بچہ گزر رہا تھا لڑکا، اس کو کہا جی میرے گھر میں اماں بیمار ہے، میرا دم کروانا ہے۔ اور وہ بیچارے کو کیا پتا کہ دم کرانے لے کے جا رہی ہے، دما دم دم۔ اب وہ جب گئی، وہ جب گیا تو اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور کہا گناہ کرے گا مجھ سے تو تب چھوڑوں گی، ورنہ نہیں کرے گا تو اتنا چیخوں گی کہ میرے گھر میں آئے اور میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا تو اب بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ گناہ کرتا ہوں تب مصیبت، نہ کروں تب مصیبت، لیکن دل میں نیت تھی کہ گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا۔ وہ ایک لڑکا آیا نا اپنے والد کے پاس، اور کہا ابا جان، اب ان کے والد کہنے لگے بیٹا ماحول بہت عجیب ہے، ذرا نظریں بچا کے چلنا، اپنے کو گناہوں سے بچا۔ اس نے کہا ابا جان ماحول ادھر کا ایسا ہے، ہر ایک خود ہی لڑکیاں ٹائم دیتی ہیں اور خود ہی آگے سے لفٹ دیتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو عجیب جملہ کہا والد نے، انہوں نے کہا بیٹا زلیخا بننے سے بہتر نہیں یوسف بن جاؤ۔ زلیخا تو یہاں بہت ملیں گی لیکن یوسف تو کوئی کوئی ہوتا ہے نا۔ تو زلیخا نے بھی تو خود ہی لفٹ دی تھی، لیکن تم زلیخا نہ بننا، تم یوسف بن جاؤ، اور جب یوسف بن جاؤ گے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات کتنے۔ یہ وقتی جوش تو ہو، یہ وقتی لذت ہے، اس کے بعد کی جو اس کے اندر مصیبتیں ہیں اس کا تحمل بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اب اس لڑکے نے نیت کی میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ میرے لیے رستہ بنا۔ آج کا کوئی ہوتا وہ ہتھیار ڈالتا ہے، کیا کروں مجبوری اب، کیونکہ ہم تو رستہ بیچ سے نکالنا خود جانتے ہیں نا، ہم تو فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں کیونکہ اندر میل ہے نا، اندر تھوڑا ٹیڑھ ہے، اندر تھوڑا مسئلہ ہے۔ ورنہ ایک شخص کو نیچے سے موبائل ملے، اس کی نیت صحیح ہو تو یہ سم نہیں نکالے نا، آپ کہتے ہیں حضرت ہم کو کیا پتا کس کا موبائل ہے، میں استعمال کر، تو سم شریف نہ نکالتا، وہ فون شریف کرتا تو تجھے خود پتہ چلتا کس کا ہے، وہ خود بتاتا یہاں دینے آ جاؤ۔ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہم تھوڑے وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں، دائمی فائدے کو نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اس تقوی کی برکت سے آگے کی کتنے بہترین ثمرات لکھے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک نوجوان جو اپنے بھوک اور افلاک سے پریشان تھا، فاقے گزر رہے تھے، ایک دن بھوک نے ستایا، مجبور ہو کر بازار کی طرف نکلا کہ کوئی شاید کھانے کا پوچھ ہی لے۔ اب غیرت اتنی کہ سوال کسی سے کرتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی۔ بازار میں اسے قیمتی ایک ہار ملا، اس ہار کو لیا، نیت تھوڑی خراب ہوئی، پتہ چلا اتنا قیمتی ہار، اس کی تو زندگی بن سکتی تھی، لیکن کہا کتنا کھاؤں گا، آخر موت ہے، بیچارہ کسی کا ہوگا، چلو یہیں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی ڈھونڈتا ڈھونڈاتا آئے گا تو میں اسے دوں گا۔ اب دیکھتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک بڈھا بابا وہاں سے گزر رہا ہے کوئی چیز کو تلاش کرتے کرتے، اور اس نے کہا جی خیریت کیسے؟ کہا بیٹا فلاں
کسی بستی سے آیا ہوں یہاں کی تجارت کے لیے، میرا ہار کھو گیا، یہ کیسا تھا؟ ایسا ایسا۔ کہا بابا یہ تو نہیں تھا۔ او بیٹا یہی والا تو تھا۔ اس کو دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ کافی دن گزرے، کافی عرصہ، اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا، یار تیرے حالات تو ٹھیک نہیں ہوتے، تو پردیس جا، کوئی نوکری ملے۔ ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ کے یہ بھی، رستے میں طوفان آیا، کشتی درم برم ہوئی۔ یہ تختے کے سہارے سے اللہ نے کیا کہ کنارے پہ لگا، اور جب ہوش میں آیا تو دیکھا کسی گھر میں چارپائی پہ ارد گرد لوگ ہیں۔ لوگوں نے بتایا تمہارے جتنے لوگ تھے سب مر گئے، تم نے یہ کنارے پہ ہم اٹھا کر لے آئے، لہذا اب ہم آپ کو یہ دودھ دے رہے ہیں، دوائی دے رہے ہیں۔ اب کیسے، کہاں جا رہے تھے؟ اس نے کہا جی ایسا ایسا مسئلہ تھا اور یہ تھا، نوکری کی تلاش میں۔ انہوں نے کہا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں؟ کہا ہمارے یہاں مسجد خالی ہے، امام کوئی نہیں، آپ اگر یہاں امامت کر لیں تو آپ کو تنخواہ بھی دیں گے سب۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امامت شروع ہو گئی، مزے آ گئے، تنخواہ بھی لگ گئی سب۔ کمیٹی والے اچھے تھے، ایک دن آ کے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی شادی وادی ہوئی ہے؟ کہا نہیں جی، شادی کملے کے ساتھ کون کرتا تھا، اب بتاؤ۔ کہا کہ ہم اگر کروا دیں؟ کہا ہاں کروا دو، اچھی بات ہے۔ کہا ہے یتیم، لڑکی یتیم ہے، ماں باپ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنا بھی جو گری پڑی چیز ہوتی ہے وہی مولوی کو دیتے ہیں، کھانے سے جو چیز بچ جائے وہ بھی مولوی صاحب کو دے کے آ جاؤ۔ یہی ہے نا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بچی ایک مولوی صاحب کو کھیر دینے کے لیے آئی، اور جب دیکھا انہوں نے کہا یہ کھیر اتنی سی پلیٹ میں، کہا اور تو کوئی تھی نہیں، وہ جو ہماری بلی جس میں پیالی میں کھاتی تھی، اماں نے کہا اس میں ڈال کے دے دو۔ ہمارے یہاں دیکھو نا، کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے، مردے کو جب نہلاتے ہیں تو صابن بھی سائڈ پہ کریں گے، اور یہ ساری چیزیں، یہ چٹائی ہے، یہ بھی، یہ یار یہ مولوی صاحب کو دے کے آ جاؤ۔ کیوں ڈر لگتا ہے اس میں، یار سایہ لگ گیا ہے، سایہ۔ اور ہیں اتنے سیانے، اس مردے کے ہاتھ سے اگر راڈو گھڑی نکلی ہوگی وہ اپنے پاس رکھیں گے، ابا کی نشانی ہے سر، ابے اس میں بھی تو سایہ لگا ہوگا۔ اگر ربن کے چشمہ پہنے ہوئے ابا مر گئے، وہ نہیں دے گا مولوی کو۔ اشکا پیس کے چپل پہنے ہوئے وہ نہیں دے گا، ہاں اندر کی جو بنیان ہوتی ہے وہ مولوی صاحب کو دے گا، کیونکہ اچھا نہیں ہے نا، سایہ لگ چکا ہے۔ ہم تو ادھر اتنا سیانا پن کرتے ہیں۔ کہا یتیم لڑکی ہے، کروا دو۔ شادی کی جب رخصت ہوا، رخصتی ہوئی، اس نے بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا نا، اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار پہ نظر پڑی، وہ ہار کو دیکھتا رہا، کہنے لگی یار لالچی مولوی مل گیا، مجھے دیکھ ہی نہیں رہا اور ہار کو ہی۔ تھوڑی دیر تو اس نے برداشت کیا، پھر تنک کے کہتی کیا بات ہے، میری طرف توجہ کے بجائے ہار کی طرف کا، بات یہ نہیں ہے، میں ماضی میں گھوم گیا ہوں، مجھے بتاؤ کچھ عرصے پہلے مجھے یہ ہار ملا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہی ہار ہے۔ اس کو ایک دم جھٹکا لگا، کہ تم وہی نوجوان ہو جس نے میرے باپ کو ہار واپس کیا تھا، میرا باپ تیرا ذکر کرتا تھا اور وہ ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتا تھا، اللہ میری بیٹی کا نکاح اسی ایماندار نوجوان سے۔ تھوڑا برداشت کیا نا، اللہ نے ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی۔ اگر لے لیتا تو دنیا بھی گئی تھی، آخرت بھی گئی تھی۔ بے شک برداشت ہوا تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ یہ ہے تقوی کی برکات، یہ ہے ولایت، یہ ہے ایمانداری کا صلہ۔ اب اس نوجوان کو اس لڑکی نے کہا گناہ کرے گا، دل میں نیت تھی، کرنا نہیں ہے، رستہ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی طرف متوجہ، اللہ مجھے اس چیز سے بچا لینا، اگر نہیں کرتا یہ مجھے بدنام کرے گی، کل میں نے دین کی بات کرنی ہے، لوگ میری بات پر کیا اعتبار کریں گے۔ اب لہذا دن میں تدبیر آئی، اس عورت سے کہا مجھے پیشاب آ رہا ہے، اگر نے کہا جلدی کر کے آؤ۔ اب وہ اندر گیا، بڑا پیشاب کیا، اپنا پخانہ اٹھایا، تھوڑا یہاں مل دیا، تھوڑا یہاں مل دیا، پخانہ اٹھا کے یوں کپڑوں پہ مل دیا اور یوں باہر آیا۔ اس نے جو دیکھا نا، رومال یوں رکھا گا، نکل جائے گا سے گندے، مجھے کیا پتا تو اتنا گندا آدمی ہے، سارے کمرے کو چلو باہر کام۔ وہ تو چاہتا یہ تھا یہ گندگی برداشت ہے جو اس پانی سے صاف ہو جائے گی،
وہ گندگی برداشت نہیں ہے جس کو ساتھ سمندر بھی پاک نہ کر سکے۔ اب جب گیا مدرسہ شروع ہو چکا تھا، کلاس لگ چکی تھی، یہ گھر کے مدرسے کے وضو خانے پہ جا کے کپڑے جلدی جلدی دھوتا ہے، اور بالکل جب طلبہ لیٹ ہوتے ہیں نا جھک جھک کے آخر میں آ کے بیٹھتے ہیں استاد نہ دیکھ لے۔ اب یہ جیسے ہی کپڑے دھو کر چھپ چھپا کر پچھلی صف میں آ کر کلاس میں بیٹھا، حضرت شاہ صاحب نے ایک دم سبق روک دیا اور فرمایا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے کہ یہ عام خوشبو نہیں ہے، یہ نسبتوں کی کوئی خوشبو ہے۔ میں نے کئی شہداء کی قبروں کی خوشبو، ان کی خون کی خوشبو سونگھی ہے، یہ سعادت اللہ نے مجھے دی ہے۔ وہ خوشبو ہی کوئی بکھری ٹائپ کی ہوتی ہے، کیونکہ شاہ صاحب خود صاحب کشف آدمی تھے، سمجھ گئے کہ کوئی عجیب معاملہ ہوا ہے۔ طلبہ نے کہا استاد جی یہ آیا جبھی سے خوشبو شروع ہو گئی ہے، اس کو بلایا کہ ذرا سچ سچ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سارا واقعہ سنا ہے اور کہا استاد جی میں نے اللہ کے لیے اپنے کو بدبودار کیا، اللہ نے مجھے جنت کی خوشبو سے خوشبودار کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اللہ کے لیے قربانی دی، بدبو کی، اللہ رب العزت نے مجھے خوشبودار کیا۔ اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے وہ کسی بازار میں بھی جاتا تھا، بازار بھی خوشبودار ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے لیے اتنا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اتنا دیتے ہیں اس کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں اولیاء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اپنی زندگیوں کو لٹایا ہے، اور انہی میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین پر لگائی ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، طہارت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، توحید کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور پھر اس کا صلہ اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے کہ آج ان کا نام لینے میں ہم الحمد فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کا ایک سلسلہ قادری سلسلہ جو کہ ایک بڑا تصوف کا سلسلہ ہے، یہ قادری سلسلہ جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہی پر ختم ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ میں خود قادری سلسلے سے بھی کیسری